بہت ہی خوبصورت فن پارہ ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی تخلیق کار بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا نہیں کہ یہ ان کی تخلیق ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹی سی اور چھوٹے پیکٹ میں بڑا دھماکہ۔ کیا نام ہے آپ کا اور کیا کرتی ہیں؟ یہ کہاں سے سیکھ لیا آپ؟ میرا نام ظاہرہ اسماعیل ہے. میں ابھی ریسنٹلی حفظ کمپلیٹ کی ہے، تو ابھی ایڈمیشن لوں گی اسکول میں، اور یہ میرے شوق کی وجہ سے کیا ہے، کہیں سے سیکھا نہیں ہے. جی تھی نہیں. یا باہر سے آپ نے کوئی انسپریشن لی؟ کیونکہ یہ بڑی یونیک سی فیلڈ ہے، بچے تو آج کل ان کے شوق ذرا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں اور یہ بڑا ریئر ہے۔ نہیں، یہ مجھے خود سے شوق تھا، اور پھر میرے پاپا نے بہت سپورٹ کیا مجھے، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہے، اس وجہ سے میں اب یہاں تک پہنچی ہوں. گھر کی سپورٹ اس میں کیسی رہی والدین کی؟ کیونکہ ظاہر ہے بڑا ٹائم کنزیومنگ شوق ہے یہ، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے اس پہ وسائل بھی خرچ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے پاپا کی وجہ سے ہوا، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کینوس کے اوپر یہ لکھا گیا ہے، اور اس میں مختلف قرآنی آیات ہیں اور قرآن سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے، اور ان کے تخلیق کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی فنکاروں سے، آرٹسٹوں سے پوچھا ہے کہ یہ بڑی یونیک چیز ہے، بچے اس طرف کم آتے ہیں، کیونکہ ابھی جتنی بھی جنریشن ہے ان سے اگر پوچھے تو انہیں صادقین کا نام یاد ہے، ٹھیک ہے، اور مزیداری کی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا پرومیننٹ بندہ آیا نہیں جس کو اس لیول کی شہرت ملی ہو، پذیرائی ملی ہو۔ تو آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے؟ جی مجھے بچپن سے نا ڈرائنگ مطلب آرٹ کی طرف میرا بچپن سے ہی تھا شوق نا، تو لیکن کبھی ویسے ڈرائنگ وغیرہ میں کرتی ہوتی تھی، پینٹنگ وغیرہ کا مجھے ہوتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ مطلب میں نہیں کر پاؤں گی، مطلب نا بہت ہوتا تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے صلاحیت، تو میں آہستہ آہستہ امپروو کر کے اب اس لیول تک آ گئی. میرا نام مظفر سعید ہے اور میں ایم فل بایو ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹ ہوں. اور بس مجھے کیلیگرافی کا شوق تھا، اور 2 سال پہلے میں نے خود پریکٹس کرنا اسٹارٹ کی، اور جو ہے میں نے اس کو کرنا کیا، اور یہ مجھے ایک بہت اچھی اپرچونیٹی یہاں پہ ملی ہے اپنے آرٹ پیسز کو ڈسپلے کرنے کے لیے. اور ایسی ایگزیبیشنز جو ہیں وہ ہونی چاہیے، یہاں پہ ہوتے رہنی چاہیے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اپرچونیٹیز ملتی جائیں کہ وہ اپنے آرٹ پیسز کو ڈسپلے کر پاکستان سکیں. میں جنہوں کو آج تک موقع نہیں ملا اپنا کام آگے دکھانے کا، ان کو اپنا کام آگے دکھایا جائے. اور یہ عشرہ شان رحمۃ اللہ کے عالمین پہ یہ ایگزیبیشن کی گئی ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے اسلامی کیلیگرافی پہ. تو ہمارے پاکستان میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے، لیکن وہ آگے نہیں آ سکتا. کچھ کہ ان کی فیملی ممبر سپورٹ نہیں کرتے، کہ ان کو آگے لانے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان کے کام کو آگے دکھائیں گے، لائیں گے، ان کی فیملی کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ملے گی، آگے بھی ان کو سپورٹ ملے گی. اور میں سب کو ایک میسیج دوں گا آرٹسٹوں کو کہ زندگی میں کبھی اپنے کام سے ڈسٹارٹ نہ ہو، اپنے کام کو اچھا کرتے رہیں. لوگ تو آپ کو ڈسٹارٹ کریں گے، لوگ ہوتے ہی ڈسٹارٹ کرنے کے لیے، لیکن اپنی کامیابی اللہ پاک سے لے، اللہ پاک آپ کو کامیابی دے. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایڈیشنل کمشنر صاحب. سر پاکستان کا ایک خاص المیہ رہا ہے کہ گانے کے پروگرام میں جج اس کو بناتے ہیں جس کو ذاتی طور پہ گانا نہیں آتا. اچھا آپ ایگزیبیشن میں آئے ہیں، آپ کی میں بچوں کے ساتھ گفتگو نوٹ کر رہا تھا کہ یا تو آپ کا بہت زیادہ ذاتی طور پہ انٹرسٹ ہے، اور یا کہیں گزرے دنوں میں آپ اس نہج سے گزرے ہیں، کیونکہ جس طرح کی آپ نے گائیڈ لائن دی ہے کلر اسکیمنگ کے حوالے سے، یا جس طرح کے کوشچن کیے ہیں، دیٹ از ریئلی امیکولیٹ کہ آپ نے ان کو جگایا ہے. تو دس از سائن. میں مغیر صاحب کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے بندے کا انتخاب کیا کہ جسے خود نو ہو ہے کہ واٹ از کیلیگرافی. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں مکمل ہو گیا ہوں، میں پرفیکٹ ہوں. ہم سارے سیکھتے ہیں. یہ چونکہ قرآن اور صاحب قرآن کی باتیں ہیں تو ان سے محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ جڑیں. تو اس جڑنے کی خواہش میں نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ دیکھا، کچھ لوگوں سے باتیں کی، کچھ اچھے آرٹسٹوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی اس پہ بات ہوئی، تو وہی نالج ہے جو میں نے کوشش کی کہ ان بچوں میں، ان اسٹوڈنٹس میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ توازن جو ہے، اصل میں توازن ہی آرٹ ہے. تو کبھی شاعری کا شوق رہا، کبھی اور اس طرح کے فنون لطیفہ سے کوشش کر کے منسلک رہے. تو وہ توازن کو قائم رکھنے کی جو خواہش ہے وہ کوشش کی ہے کہ آگے پہنچائیں. اچھا یہ جو آپ نے نوٹ کھول دی کہ کبھی شاعری کا شوق رہا، تو شاعر ہو اور اس کے اندر کچھ ہو اور وہ عطا نہ کرے، یہ سامع کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور شاعر کے ساتھ بھی زیادتی ہے. تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ 2 لائنیں کوئی اپنے ذاتی لکھے ہوئے. میں ذاتی لکھے ہوئے کا تو ابھی نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ عام طور پہ ہمیں ایک شوق ہے
کہ جہاں پہ بھی کوئی بات ہو، بات کرنے کا موقع ہو، ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جا۔ بس تھوڑا تھوڑا کوشش کریں، انشاءاللہ روشنی پھیل جائے۔ اچھا کمشنر صاحب، ایک بہت ضروری چیز کہ بچوں نے اپنا ٹائم دیا ہے اس آرٹ کو، اپنے وسائل دیے، آپ شہر کے مائی باپ ہیں، شہر کے اقتدار پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دسترس دی ہے، وسائل پہ دسترس دی ہے، کتنا ہی اچھا ہو کہ جو چیز آپ کو اپیل کی ہے، جو لگا ہے کہ یار دس از ون آف دا بیسٹ، اس کو کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے جائیں کہ اسے یاد رہے کہ کمشنر صاحب آئے تھے اور انہوں نے کچھ کیا۔ دیکھیے میں اس پہ یہ کہوں گا، کچھ لوگوں کو ایکنالجمنٹ جو ہے نا وہی نہیں ملتی ساری عمر۔ ہم نے یہ ابتدا کی ہے، اس میں شاید اس لیول کی چیزیں جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں جن کو اس طرح اپریشیٹ کیا جائے کہ جی آپ اس کو کسی اگلے لیول پہ لے جائیں۔ یہ ابتدا ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سرپرستی کے ذریعے سے ان بچوں کو آگے لے کے آئیں، اور یہ پیسہ سارا کچھ نہیں ہوتا۔ اپریسیشن، کسی کو تھپکی دینا، کسی کو حوصلہ دینا، اس کو گائیڈ کرنا، اور پھر اس کا مسلسل مانیٹر کر کے اس کو کسی منزل کی طرف لے کے چلنا، یہ بھی ایک انویسٹمنٹ ہے۔ اس کے لیے جو ہمارے پاس ہے، آرٹس کونسل والے احباب بھی کر رہے ہیں، اور یہ اس حوالے سے بھی کرتے رہتے ہیں، شاید اس کو ہم اس طرح جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے۔ کیا بات، جی سرٹیفکیٹس اور شیلڈز ہم نے بچوں کی اپریسیشن کے لیے، کیونکہ اس عمر میں سب سے بڑی اپریسیشن یہی ہوتی ہے، وہ ہیں، اور ابھی سر جو ہے نا وہ ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے۔ یہ جی ہمارے ایڈیشنل کمشنر صاحب، آپ خوش قسمت ہیں فیصل آباد والوں کہ آپ کو اتنے باذوق ایڈیشنل کمشنر میسر ہوا۔ سر بہت شکریہ۔